والے یاسین تے باواز بلند صلوات۔ پھر بھی صلوات پڑھو خاندان آل محمد تے۔ صف ماتم اور تمام زی وقار بطور آیا میرے بار میں ہاتھی دے دربارج قبول ہوئے، بے اولادن مالک اولاد نرین عطا فرماوے، بیماران مالک صحت عطا فرماوے، مظلوم دے آخری سیدھے دے صدقہ مالک قائم دے جل ظہور فرماوے، سریع صفحج مالک برکت اور اتحاد عطا فرماوے۔ کوشش کرو والے مصطفیٰ تے باواز بلند صلوات۔ آواز دی سمجھ آ رہی ہے؟ کوشش تو میں کیتی ہے، اور کیونکہ قبلہ صاحب پہ پڑھ دیا تو سمجھ کوئی نہیں ہوتی گئی۔ اللہ کرے تو 11ویں ٹھیک ہو گئی سی۔ چلو وقت کی گنجائش اتنی ہے، لمحہ ضائع نہ ہوئے۔ چلو تھوڑا سارا مزاج ہٹے، کوشش ہے ٹھیک ہو گئی سی۔ اپنے حصے دی مجلس کا آغاز نہج البلاغہ علی دے خطبے۔ تھوڑا سارا فرق اتنا ہے، قبلہ قرآن چو پڑھ دیں، میں نہج البلاغہ پڑھتا ہے، میں نہج البلاغہ کیوں پڑھتا؟ انگریز آتا ہے، میں ساری رات سوچیندہ رہا قرآن نہج البلاغہ ہے یا نہج البلاغہ قرآن ہے۔ اس خطبہ اس خطبے دیے 2 سطرہ ہیں۔ وقت میرا قبلہ صاحب کوئی تھوڑا سارا لے گئے، وہ تھوڑے تے گیا۔ اور مولا دا جڑا خطبہ ہے وقت سمجھو، حضرت کا نہج البلاغہ مزاج نہیں پہ ہوتا، جس وجہ تو سمجھ نہیں آ رہی جو کی ہے۔ یہ میرے امام خطبہ قبرستان میں پڑھی، اور علی دے سمجھاؤں دا انداز ویکھو، گل قبر والے نال پیا کردا ہے، سمجھائیدا جیندیاں کو بھی ہے۔ کوشش کر لے جان سمجھ آؤ، ماں حسین دی راضی، یعنی کائنات وچ واحد علی ہے، گل کردا پیا ہے قبر والے نال تے سمجھائیدا جیندیاں کو بھی ہے۔ یعنی 2 قبراں دے درمیان علی کھڑ گئے، کلے نہیں، اصحاب نال۔ تو میرا مولا ان قبر والے پاس اشارہ کر کے فرماتے نو قبر سمجھن والا علی تین دنیا دے حالات دسن آیا ہے، قبر دے حالات دا میں علی مگا پتہ ہے۔ کوشش کر لے جو باہر ہو رہے ہیں نا، میں تینوں دسنا ہے جو کچھ اندر ہو رہے ہیں وہ میں علی جان۔ حضرت فرماتے میں تنوائے پہلی خبر پہ دینا، حق براد کھو کے جن کوٹھی نہیں پائی باہر آ کے ویکھ اس وچ غیر راندے دی۔ علی پہ فرماتے براد حق مار کے جڑی کوٹھی نہیں پائی اس وچ غیر راندے دی۔ اگلی گل مولا بڑی ڈھیر اس تو بلند کی تھی۔ حضرت پہ فرماتے نو قبر سمجھن والا جس بیوی دی خاطر ضعیف ماں پیو دی عزت نہیں کردا، ذرا قبر چوں باہر آ کے ویکھ اگوں نکاح کر گئی ہے۔ نوجوان نسل میرا پیغام ہے جن سمجھ آ رہا
ماں حسین دی رضا علی پہ فرمے دن جس پیچھے نہ ماں سمجھیے نہ باپ نو باپ سمجھیے معصوم فرمے دن جڑا ماں پیو دا گستاخ ہے واجب الجہنم ہے اس کو نہ مجلس دا فائدہ نہ نماز دا فائدہ نہ حج دا فائدہ کوئی عمل قابل قبول نہیں اگر ماں پیو ناراض معصوم فرمے دن ماں پیو کافر ہوئے وقت بھی تیرے تے اس کی عزت واجب ہے عربی زبان اف تو چھوٹا لفظ کوئی نہیں جی میں تھوڑے ہنسیاں صفر تو تلے شے کوئی نہیں عربی اف تو ہولا اور چھوٹا لفظ کوئی نہیں تے جڑا پیون اف آکھے موسیٰ کاظم فرمے دن اس سے جنت حرام ہے صحیح فرمے دن بھامے کافر ہی ماں پیو عزت کر یمن دے یہودی کلمہ پڑھی آئی میرے چھویں امام دے ہاتھ اٹھے مجلسی لکھی امام دے سامنے ہاتھ بن کے مولا جدہ دا میں مسلمان ہویا میرا ماں پیو کافر ہے میری مخالفت کردہ ہے میں کیا کروں جدہ کہنا میرا ماں پیو کافر ہے میری مخالفت کردہ ہے میں مسلمان ہو گیا میں کیا کروں تیرا چھواں امام آدھے انہوں نے خدمت اضافہ کر چھوڑ سجیدے تراسن اسلام مذہب کیا ہے خدمت کر اگر تو خدمت نہ کر سے بدنام اسلام مسیح اج میں بندہ کام خود بھڑے کرتا ہے بدنام علی ہوتا ہے چھویں مولا کول بندہ بھجدہ لگایا ہو سکے یبن رسول اللہ جس محلے چ میں رہنا میری زندگی عذاب ہے امام فرمایا کیوں ہو سکے میرے سامنے لوگ تے جعفر صادق کو گاڑی کٹ دے امام شفقت ہاتھ چاہ کے اس کے سر تے رکھ کے فرمے دین اگر تیرا کردار اچھا ہوندا لوگ میرے گال کیوں کٹ دے فرمایا تیرا کردار اتنا بھیڑا آئی وقت بندے بندے نہ جائے میرا امام جعفر صادق ہے صحیح فرمایا تو کردار ٹھیک کر لے تو دوروں بیٹھ کے بندے آکھن علی آلہ پیار دے معصوم فرمایا تو حالت جس وچ بھی ہے ماں پیو کی خدمت کر گھر آ گیا وہ خدمت کرے ماں پیو برا بھلا آخر وہ خدمت کرتا رہا وہ برا بھلا دے رہے علامہ مجلسی آدھے ایک مہینہ گزرے ہے پتر نو ساویں بہا کے آدھے سان اس ہستی دی باطل ہے پہلے باپ دی گل سن پھر واپس آ نیت کر وقت پڑھ وقت حالت رکوع میں چلا گیا ہے ہوں ماں سدیے معصوم فرمے دن چھوڑ دے نماز پہلے ماں دی گل سن تیرا 8واں امام فرمے دے جب ماں دی گل سن کے واپس آویں اللہ پیا دی نیت کرن دی ضرورت نہیں جن تو چھڈی گئی تو شروع کر میں بسم اللہ کروں اگر تم اس کو اگے پڑھ سے باطل ہے جتھے پاپیو آواز دے بھی چھوڑ دے پڑھے تا باطل 14ویں صدی دے مسلمان نو پیغام ہے کدنا جہدال بے علم دا اگر باپ صد مارے بیٹا نماز پڑھے تو باطل ہے جن محمد بلاوے تو وہ پڑھا رہے رسول بلائے وہ پڑھتا رہے پیغمبر بتا کیا گل سن وہ سپیٹ بتائی رسول وقت بلایا وہ پڑھتا رہے تیسری دفعہ حجت تمام ہوئی وہ پڑھتا رہی جب پڑھ بیٹھا ہے تو نبی کے کول آیا
مولا فرماتے ہیں میں سدیا سنیا نہیں ہوں. اگر سنیا حضرت فرماتے ہیں آیا کیوں نہیں؟ ہو سکے نماز پہ پڑھتے. پیغمبر فرماتے ہیں تن کہیں دسیا نماز ہے. کیا بات تھوڑی کیا بات مجھے سمجھتے پہ تین کس دسیا ہے نماز ہے. ہو سکے مولا میں تو سا دسیا فرمایا بات افضل کون ہے نماز یا میں؟ ہو سکے افضل تے تو سا تو محمد فرمایا بات ہو گئی. جی پڑھی یہ ہو گئی ہے. ہاتھ بن کیا یا رسول اللہ میں وات پڑھا. پیغمبر فرماتے ہیں وات نو چھاڑ کافر ہو گیا ہے کلمہ دوبارہ پڑھ. نہیں پتا جڑا میری نہ منے یہ مطلب یہ نہیں پہ نماز دی اہمیت کوئی نہیں. اتھا نماز پڑھنا واجب نہیں. اتھا پیغمبر دی اطاعت واجب ہے. تو نوجوان نسل غور کر سنے ہے جس مسجد کی مزدوری ادا نہ کیتی جاوے اس سے نماز پڑھنا باطل ہے. اگر گھر بنوائی مزدوری نہیں دیتی اس سے تیرا کھان پین حرام ہے. یعنی مسجد بنوائی مزدوری نہیں دیتی نماز شاہ اپنے اپنے جنٹرمین مولویوں تو کچھ لگے اس سے نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر گھر بنوائی اس سے تیرا کھان پین رہن بہن حرام ہے. اجے تک مسلمان نو سمجھ نہیں آئی ایک دنیا دار بندے دی مزدوری نہ دیتی بنے نہ نماز ہوندی ہے نہ کھانا حلال ہوتا ہے. جڑا بندہ محمد دی مزدوری کھا بنے الا المودہ پیغمبر کے منگے پیغمبر کے منگیے ماں حسین کی راضی ہو انہاں دی مودت منگیے نا. ہوں بندہ جیڑا بھی نمازی ہوئے تو محمد دی مزدوری نہ دے. علی دی مودت ہے میں اس بندے نو منگا انعام دیتا جڑا علی دے کردار تے میں کوئی داغ بھی کھاوے. علی دا دامن بھی صاف ہے علی دا کردار بھی صاف. تاریخ دیے عبد الرحمن شراب پیتا ہے. ایک بادشاہ دا پتر آئی عبد الرحمن وہ شراب پیتا ہے تے پیو دے دربار وچ لے آئے. بادشاہ دے پتر نو پیو دے دربار وچ لے آئے. میری گفتگو بڑی بریک اس نو سمجھن واسطے بڑا بدام کھونے پوندے. پتر ہے بادشاہ دا تے پیو دے دربار وچ شراب دے کیس وچ عبد الرحمن آ گیا. شراب ثابت ہو گیا. وکیوس کیا کرا اگر ان مارا دل دکھتا ہے اولاد جو ہوئی نہ مارا حکومت نہیں راندی. لہذا حکومت بچاؤں کی خاطر جلاد نو آدھا پیا چاہتا دیانا اس میں مار. پیو آرڈر دیتا ہے پتر کھڑا ہے بات پیو دے پاسے پتر دیکھ کیا دا بابا آج میں مارے بھی ہو مراوے بھی ہو مارے بھی ہو مراوے بھی ہو جس دو کام نہ کیتے ہوں میں نہ زانی ہوئے.
شرابی ہوئے، نہ زانی ہوئے نہ شرابی ہوئے، نہ زانی ہوئے نہ شرابی ہوئے۔ پیو پتر دو لکھائے بیٹا یہ دونیں کام کدا تو نہ کیتے ہو، یہ دو کام کتنے عرصے تو نہ کیتے ہو؟ آدھا بابا ماں دی جھولی تو لے کے تو ہوں دی سانس کا، جدا کہ ماں دیا ہوش تو لے کے ہوں تک نہ زانی ہوئے، میں نے قسم ہے تھوڑی چھوٹ دی، نہ شرابی ہوئے۔ پورا دربار چپ کر گیا، پورا دربار سر جھکے ہوئے، کوئی کرسی تو سر نہیں پہچیندا، سر تھلے بھی تم لینا تے ترے کرسیاں خالی ہوئی، ترے انہاں ترے کرسیاں تو پہلا قدم علی چھایا ہے۔ علی قریب آ کے دن عبد الرحمان میں مار بھی سکدا میں مرا بھی سکدا، پر ایک کام آج میں نہیں کرنا، ایک کام تو میرا حسن بھی کر لیندا ہے، حسین ماں حسین دی کیا ماں حسین دی میرے حسن کا بھی دامن صاف ہے، میرے حسین کا بھی دامن صاف۔ علی دے کردار تے شک نہیں ہو سکتا، حالانکہ کوفے دے ممبر تے بیٹھا ہے علی، میرے مولا دے سامنے سائل کھڑا ہو گیا، یہ بھی نیچرل بلا گئے، آدھا یا علی تیرے نزدیک ظلم کیا ہے؟ علی دے نزدیک ظلم کیا ہے؟ پیادہ تیرے نزدیک ظلم کے؟ حضرت فرمایا 14 طبق دی شاہی میں علی دے ہاتھ تے رکھ دیتی جاوے، آخیا بنجے 14 طبق دی حکومت لے لے، اس سے بدلے کیڑی دے منہ چوں جون دا چھلکا کھولے۔ میں تو پڑھ کے وقت بیٹھا 14 طبق دی حکومت لے لے، کتنا کیڑی دے منہ چاہے یہ یا علی تو کھس لے۔ حضرت فرمایا میں 14 طبق دی شاہی ٹھکرا دے سا، کیڑی دے منہ چوں جون دے چھلکے جتنا علی ظلم برداشت نہیں کرتا۔ علی نے مننا بڑا اوکھا، سکا سکا تو جی میں دل بندہ رٹا لائی رکھا، اجے جملے اتنے نہ ہیں مکے یا ایک بندے نپ کے لائے، یا علی اس شراب پیتا ہے، او دا بھی کیس آئی نا، ماں حسین دی علی دے دورش بھی کیس آئے، یا علی شراب پیتا ہے، حسنین دا بابا آدھا اس سے حد جاری کرو، پاس میں وہ بندہ کھلو کہتا یا علی حد جاری نہ کرانی، تینے امام مندہ ہے، حضرت فرمایا مندہ روے حد جاری ہو سی، یا علی اس کو معافی چلے، امام دا چہرہ زرد ہو گیا، فرمایا میں اس کو کیویں معاف کرا، یہ بندہ علی دے اللہ دا نافرمان ہے، میں پتہ ہے ذرا ہاتھ اٹھ رہے ہیں گل سچا تائی ہوئی ہے، تو جڑا علی دے اللہ دا نافرمان ہوئے ان علی کی بھی معاف کرے، جس کو بندے آکے نا تیرا امام ہے فوری علی دے پاس ویک کہتا یا علی بس تیرے نزدیک شراب ہے کیا؟ یہ جو معافی نہیں ہوتے ہیں تواڈے نزدیک شراب کی ہے؟ نوجوان نسل میری گل غور نال سنیے، تواڈے نزدیک شراب کی ہے؟ علی فرماتے ہیں سن میں علی بیٹھا پہ ہوں، شراب دا ہی قطرہ میرے سامنے
سمندر رہ پڑے. علی فرمے دے سمندر دریا کٹ لو، انہیں دریاواں اتر ڈیم بنا چھوڑ. علی فرمے دے انہیں ڈیم نہر کٹ لو، انہیں نہر چھوٹے چھوٹے نالے کٹ لو. علی فرمے دے انہیں نالیاں چھوٹے کھال کٹ لو، انہیں کھالا کا پانی گزرتا گزرتا تھوڑیاں زمیناں تک آ بنے. علی فرمے دے اس پانی کی وجہ تو تھوڑی زمین گھاہ پھٹ پوے. علی فرمے دے اگر کوئی گھوڑا او گھاہ کھاوے ایسے گھوڑے تے چڑھن علی حرام سمجھتے. ایسے گھوڑے تے علی چڑھن حرام سمجھے. تو جو مجلس حسین چاہتے کہ آدھا ہے میرے دل وچ قبر حسین ہے، اس قبر نو نجس نہ کری. پتہ نہیں میں کی آپ کیا مومن دے دل وچ ہے قبر حسین، اس قبر نو نجس نہ کری. مطلب حسین آ کے تیرے دل وچ ممی آس تے تو شراب بھی پیندے رہے. تین نہیں پتا اس شراب کے سامنے میری بہناں 9 گھنٹے کھڑی رہی. جب ہتیا نا ولید کے دربار چو مجھے تو راتی چھوڑے تو شروع پہ کر دے تے بہن بھی پئی ہے نگاہ. بی بی ادھی کیا جو میں کیا دینی این بہن کے سر تے ہاتھ رکھ کے مظلوم پیاد ہے تے کو اما سمجھ کے پوچھدا ہاں میں کو زینب بہن صلاح دے. اج زبا عظیم دے وعدے دی تھی گئی ختم میا دے. سیدہ میں شہر اپنے دی وچ کربل دے ون رکھنی سب بنیاد دے. میرا شہر مولا بن ویسی جے بہن کرے امداد دے. جب حسین نے جملہ کہنا تو مت بہن نے بھرات سر تے ہاتھ رکھ کے دیے کچھ فکر نہ کر میرا چن ویرن لا دے سا چادر سر تو کری آغاز مولا دا میرے سونے چن اکبر تو. تھوڑا سا ابتدا بھی ساؤنڈ کا مزاج ہلیا نا تو مزاج تھوڑا میرا دونوں کا نہیں پہ بنتے. ہوں جناب زینب کے بعد کیا دن میں تیاری کرا. شبیر علی جب تک چاچے جایا اجازت نہ دے میرے نال جا نہیں سکتے. اس ویلے میری سین فضا دا ہاتھ رب کہہ دی اما فضا تو دا سوال کریندا کہ نہیں. واہ بھائی واہ ماں بھی معرفت والے لوگ بیٹھے ہوئے بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے. میں تو سمجھے شاید اشارہ نہ سمجھے سو. اما فضا دسنا سوال کیویں کریندا ہے. میں تو اج توڑی منگی کچھ نہیں ارادہ کر دیا یا بابا چا دیتا ہاں یا بھرا چا دے دیا. تر پئی ہے میری سین سوری حویلی چاہیے. جعفر تیار کا پتر دی پئی ہے نگاہ. بی بی سوچے جو منگا تو منگا کیویں. آن دا بابا اٹھے ہاتھ دا اشارہ کر کے علی دی دھی سوچ نہیں جو چونے چال ہے. جدا کہنا جو چونے چال ہے. بی بی ہاتھ بند کیا دیے چاچے جایا اجے میں بولی ہاں نہیں تین کیوں پتہ لگا میں کئی شے منگنی عادت تیرے آن تو پہلے تیری ماں زہرا آئی تو میری پیشانی چوم کے دی آئی زندگی دے پہلا سوال. اس دردہ ماری منگن دا پتہ کوئی نہیں. تو عبداللہ جب میری زینب اجازت منگی اجازت دے چھوڑے ودی علی دی انج نہیں. ایک پاسے تیرے بھرا دے نوکروں ون دوجے پاسے تیرے لوگن پاک لگ ونے جعفر تیار بدین پچھا لگا کے اور پتر ون صندوق چالیا اور تبرکات اللہ صندوق چاہے. فرمائے نہ جانا کھولے ایک میری لگا ون امام حسین دی حویلی. امام حسین نوات میرا بابا پیدا سارے ہاشمی ایک میری حویلی چاہ. جب آن
پیغام دیتا نا تو سارے ہاشمی ٹر پے نا اصغر تو لائے کے سکینہ تا جوانو جب سارے آئے نا تو عبداللہ ڈٹھا جو سارے ہاشمی آ گئے فرمائے دن زینب ہاتھ بدھا جناب اتنا نوی روایت ہے تو سون جی سوچ پہ زینب ہاتھ بدھا جناب زینب ہاتھ بدھایا فرمائے دن حسین تو ہی ہاتھ بدھا جب حسین ہاتھ بدھایا نا تو زینب کا ہاتھ نپ کے حسین کے ہاتھ کے رکھن لگے آدھے پین وعدہ کر جی میں میری امانت لئی وئی نہ ہے نا انہیں میری امانت واپس کرے حسین ہاتھ پیچھا کر کے اگر راضی ٹوریا سب بھاری بھارا ہے اکبر تم بھی ٹوریا قاسم آؤں سارے ٹوریا جب اسا آنا کوئی نہیں اسا امانت گن لگیے اس ویلے باکر دا پیو قدم بدھا کے دا چاچا امانت میں دے لے میں اسا سنجھانے نہ سنجھانے تیری مرضی میں تیرے نالے وعدہ کرے نا بابا دیئے تو اٹھے ترازی ہوئے جی میں تیری امانت لئی ہوئی نا انج ہوئے یا نہ ہوئے لے اوسا یہ وہ تیری قسمت جدا ای ہٹ سی نہ تو اس نو سنجان سکسی استوال سفید ہو گئے اسے ہون پہ فرمے دن اوان اے تبرکات الصدوق کھول روایت ہوں تو آدھی کھول تو نمیت کتابیں بڑی پرانی کھول اور صدوق کھولے جناب عبداللہ پر فرمے دن علی دی تھی ایک خیمہ ہے بڑا قیمتی بی بی ابھی میں کوئی غریب ہوں اگر ایک قیمتی ہے میں کوئی غریب ہوں جناب عبداللہ دن میں اس وجہ تو نہیں دسیا با تو غریب ہے اونج میں تن دسیا ہے اس میں بڑی قیمت لائی ہے اس میں ہیرے جواہرات لائے بی بی ابھی کیوں لائے فرماتے ہیں میری کمائی دا آدھ حصہ روایت سننی ہے تو سذرا میں اس سے لایا بی بی ابھی چاہتے جائے نا قیمتی خیمہ کیوں بنوائے کدا بنوائے رو کیا دا جدہ سفین علی جنگ نہیں ہوئی کہ سفین علی جنگ تو واپس گیا سا کوفے دے دربار ہے تیرا بابا تا میرا چاچا علی کلا بیٹھا ہے میں چاچے دا سلام کرن گیا ممبر تو لے کیا دا عبداللہ اس دربار نو غور نل وے کہ اتھا تیری غیرت خطبے پڑھنے ہیں مطمئنہ دا کوفے دی گلیاں جتنیاں کر وقت میں تیرے بابے دسیا ہی کربلا ایک جنگ ہونی ہے جتھا میری زینب دا برقع لہ بینا ہے میں اس دن تو ایک قیمتی خیمہ بنوایا ہے میری سینہ دیے چاچا جائے کتنا قیمتی ہے عبداللہ فرمیدن ایران شہر 9 دفعہ برباد ہوئے نا اس کی قیمت نال آباد ہو سکتا ہے تو چاچے جایا میں کیا کروں عبداللہ فرمیدن خیمہ نال نہیں تو روایت سوچی بیٹھو کہ خیمہ نال نہیں وائیں کربلا وچ اس نو نامی تک رکھے جب دامی دی چڑھے نا تو راضی ناکی تینے خیمہ لا دے وے اس خیمے میں دھیاں بھیڑا لائے کہ داخل ونی ہو سکتا ہے ایک قیمتی خیمہ لٹ لائن تیری چادر چھڑ دے نہیں نہیں بچ گئی ہے نہیں نہ بچی میں کیا کرنا میں کہا کہ نا وقت بڑا ہو گئے کل انشاءاللہ قبلہ صاحب ہوا کہ جلدی چھڑ سن تو میں وقت گھنٹہ توڑے نال ذکر آل محمد شمار رسوں ہوں بیٹھر میں جب عباس انہاں نے تیاری کر تو حسین آپ تڑے آئے بہن بھرا دامن اب کے دی تو کتے بہنا سید اگر نانے دی قبر تھی میں نانے نال کئی گل کرنی شبیر نانے دی قبر دے نال بے کیا دا نانا میں تیرا او پترا جا جیندیاں نہیں ہونا نانا میں صرف تیرے نال ہی گل سمجھائے نانا صرف میں تیرے نال گل کرنا آیا میں نے اے جی کوئی جا بکھا جتا زینب دا برقع بچدا ہوئے نانا اکبر لگے آمیں نام تیری مرضی عباس سے بازو کلے مومن آمیں نام تیری مرضی
اصغر تیر لگے آوے یا میں تیری مرضی، میں تیرا ضربہ نال کس ونجا آوے نہ آوے تیری مرضی، منت کرے نہ جڑے ویلے شام غریباں ہو ونجی نہ اس ویلے لگا میں بھی کلی روسیہ یہ لفظ آ کے نانے دی قبر تو واپس آیا حسین واپس آیا تو رات ڈلی ہوئی ہے کوفے دی ایک ضعیف عورت روایت کر دی یہ میری اکھی نہ ہو میں نہ جنہ محمد دے پتر مدینے میں ٹردا ڈٹھا ہے آدھی میں وہ دروازہ کھلدا ڈٹھا ہے جڑا اگا 2 دفعہ کھلیا یا زہرا دے جنازے میری کھلیا یا جدا حسن دا میت باہر آیا تو یا آج پہ کھلدا ہے جدا حسین دی بہناں مڑ کے پینیاں آدھی میں دیکھ رہی ہوں حسین کرسی تے بیٹھ گئے تو جوانہ دا پارا لگویا یا بیبیاں آندیاں رہیاں محملہ تے سوار ہونی رہیاں وہ کرسی والا جوان چپ کر کے کرسی تے بیٹھتے بیٹھا رہے اگر جب بیبیاں سوار ہوئی نا آخر تے ایک بیبی آئی ہے جب پردہ پیرا دا طواف ادا کرے جب اس بیبی کا قدم باہر آیا ہے نا کہ ضعیفہ دیا میں کہہ دیتا جڑا کرسی تے نہیں بیٹھا اس کو کرسی چھوٹ گئی ہے ایک اور جوان ہے جڑا پتھر دیاں جھولیاں بھر کے آدھا ہے پکھیوں آشیاں نے چھڑ دیو اج زینب باہر پئی آندی ہے یہ آدھی میں دے دی رہی ہوں کرسی والا جوان اگے ود کے آدھا بسم اللہ آج پھرا سوار کراوی بی بی آدھی نہیں حسین اتنے تئی عباس بھاج پہ آئے نوکر دلایا سرا نوکر چچراوے بی بی آدھی نہیں میں عباس اکبر نہیں بچ رہا ہر آدھا آئے میں سوار کراوا حسین آدھے وقت کون چڑھاوے بی بی آدھی جیڑا میں نے شام لہاوے یا باکر دے بابے نہ کیا یا فضا نہ کیا جنہ میرے نال دربارہ وجنا ہے علی کی امامت سوار ہوئیے حسین پہلا قدم چاہے فرمیدن غازی محمد ٹور میریاں بھیڑا تھک پئیوں سے غازی قدمہ تے اخلاق کیا دے میں کیویں ٹورا ایک میری اندر وج یا رباب مر وجنا یا سہرا مر وجنا ہے تیری دھی ماں دا دامن نہ کیا دی ودی ہے آج میری سکی ماں ہوئے آمل گیا نہ چھوڑیا ایوان جڑ ویلے شبیر آیا ہے رباب اصغر نو چائی کھڑی آئی فرمیدن رباب سفر دی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی میں غریب کوئی نہ میں وطن پہنچاواں ہاتھ بن کیا دی مولا میں تیریاں بھیڑا تو کوئی بڑی پردے دار آ جڑی مٹی تے بیٹھی ہے میں ان پلے دی رہی آئے متا کہ جو میری سکی ماں کوئی نہیں شبیر آدھے تو چابی منچ دے تو لگی وج میں جانا تو میری دھی جانے میں دھی دے سامنے کھڑوے نہ تو میری گاڑ دا اولا بڑا کے محبت سے چڑھ وجے کتنے ماتمی بیٹھے تمہارا سنیا جڑے ویلے رباب اولا لے آئے بھی حسین دیا دیے بابا ہاتھ وج وینگی ات لگی ونے کیا بات ہے کیا بات ہے دعوے ہونے ہونے آج میری سکی ماں جو کوئی نہیں شبیر دھی دے سر دے ہاتھ لا کیا دے بچڑا میں تیرے نال کئی ضروری گل کرنی آدھے بابا مشورے وڈیاں بھیڑا نالوں دل یہ وڈیاں دھیاں نالوں دل یہ وڈے پترا نالوں دل مشورہ کرنے یا زینب نال کر یا کبرا نال کر یا سجاد نال کر سیدہ دے جڑا اے مشورہ اے نہ زینب آلائے نہ سجاد آلائے نہ کبرا آلائے آدھی بابا کیا مشورہ شبیر آدھا ہاتھ وجھا میں تیرے چابی دے آیا اکھا بند کر کے آدھی چابی منچ دے وے اکبر دا بابا چابی منچ دے اصغر دا بابا چابی منچ دے سجاد دا بابا سید سمجھے ہونے بولے سی وقت پہ آدھی چابی منچ دے زینب دا بھیرا چابی منچ دے کلثوم دا بھیرا چابی منچ دے سکینہ دا بابا چابی منچ دے کبرا دا بابا سیدہ دا سارے نہ لگدا تیرا کچھ نہ لگدا آدھی میرا لگدا ہویا بیمار میں کلیاں حویلیاں آدھی بابا جڑا تیرے نال یوسف پہ ہوئے
نال پائی آئی ہے کبرا دے ونڈے سجاد آیا سکینہ دے ونڈے اصغر آیا اے اکبر میرے ونڈے دا پھرا ہے میں گانا بننا ہے میں سہرا پاؤنا ہے میرے پھرا دی ماں چونا ہے پئیے جدا شادی ہو سی میں وطن تے ہوتا ہے اللہ جانے کیڑی جات ہوتی شبیر مٹی تے بڑے کیا جائے میں وعدہ کرے نا جدا میں سہرا پیسا میں تین موجے نال کربلا بلا ویسا میرے ویلے موجے دا نام آیا شبیر آدھا اتنی منت کرے آدھ رات ویلے میری ماں دی قبر دے وڑ چراغ چا جگاوے آدھی بابا جے میں چراغ جگاونا تو وقت میرے تے منت لا علم والا چاچا مل چلے سیدہ دا غازی پن دیوا زینب فکر نہیں کرے نی میں کے کرا آدھی بابا جے عباس نے دینا وقت اکبر بچڑا چا دے اسا دومیں بھائن پھرا ون چراغ جگئے سو شبیر آدھے اکبر تین چا دیوا کربلا آزان کائیں دینی نہیں یار سوچنا بھی ہے نا اگر میں اکبر تین چا دیوا کربلا آزان کائیں دینی ہے آدھے ہیں میں بابا اکبر بھی لئی وان وقت اصغر چا دے شبیر آدھے میں اصغر تین دیوا حرمل دا تیر کائیں چھڑنا ہے آدھی ہیں میں بابا اینے دینا وقت ان چکار میری 4 سالہ دی بھائن سکینہ مل چا دے اسا دومیں بھائنہ تیری ماں دی قبر تے وڑ چراغ جگائے سو سیدہ دا سکینہ تین چا دیوا بھوڑیا نال کائیں بھیڑنا ہے سیدہ دا تماچے کائیں ہلنے پیوں دی گواہ کائیں جڑے ویلے حسین ہے جو بولے آخر گواہ کہیں بڑھنا ہے اس ویلے پہلے محمل جو اصغر دی بھائن لہے آئیے سہرا دے گل بھائی پا کیا دیے کیوں میری مکان دے میں تین دینیا سہرا دیے سکینہ کیا جائیں مکانا آدھی کیوں میرے رخسار چوم اتھا میں نے تماچے لگنے میں تیرے ہاتھ چوم دیا وضعیہ ہاتھ میں اکبر دی چھاتی تلے ساجدہ پیو پھل کر تھی جس ویلے حسین نظر دیتا ہے فرمیندن غازی ہی پردہ دار وہاں ماں حسین دی راضی ہوئے آدھی بابا لگا ون میں راضی آئے شبیر آدھے میں جدہ شادی کی تھی میں تین بلا لے تھی آدھے بابا میرے تے ہیک منت لا میرے کول مسند تک کوئی نہیں ہیک میری میں سارا لی چادر وچھے نہیں آئے چادر دباؤ شبیر چادر تے بیٹھ آئے تھی پیوں دے سارے جھولی بھی سر رکھے آئے وقت نکے نکی اک پیوں دی داڑی تے لا کے آدھیے تو قرآن پڑھ میں اللہ دم چدے نیا اکبر نوا کسے بی بی کولو چادر لے کے میرا کفن بنائی ونجے میرا جنازہ پڑھائی ونجے میری قبر پڑھاوے بابا تسا ٹرنا ہے میں مار وجنا ہے شبیر دا نام میرا بچڑا ہی آدھی گالی تک راضی کری نیا آدھی ون میں بابا میں راضیاں اندروں کھڑ گئی ہے باروں شبیر دیاں بھیڑا محلہ تے چڑیاں نانی ام سلمہ دا ہاتھ نہ کے آدھی بھئیے جدا سجن ٹرر تو نہ چاہویں میں دعا کرے سا اس ویلے سلمہ پہ آدھی ہن بابا پیو ویندے بی بی آدھی شل پور سلامت ہوئے سہرا ہن چاچا عباس پیو ویندے بی بی آدھی نا تنیوں لکھیا پر زینب دی بھارت ہوئی آواز ہن اکبر پھرا پیو ویندے اس ویلے پیر میری اٹھیے پٹکائے میری بیٹھیے آدھی نانی اللہ دے نا تے نہیں کوڑیا پھیرا واپس لے آوے بھینا نے پھرا میں پیو اکبر گھوڑے دیاں واگا واپس ورائیاں بھین اگوں بھج پئیے انہیں پھرا دے پیر چم کے آدھی یقین
ازادار نیٹ ورک کے معزز ناظرین، السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین کرام کی سہولت کے لیے ہم نے ایک آن لائن اسٹور کا آغاز کیا ہے جہاں دستیاب ہیں مستند شیعہ علماء کی تفاسیر کے ساتھ قرآن پاک اور نایاب شیعہ کتب، علم مبارک، پنجہ، حرز معصومین، سجدہ گاہ، تسبیح، خاک شفا اور مجالس کے لیے بیک ڈراپس اور دیگر بینرز، خواتین کے لیے حجاب، عبایا، ایرانی چادریں، جرابیں، سلیوز اور حجاب کیپس و دیگر مصنوعات۔ شیعہ کڈز کیٹیگری میں بچوں کے لیے شیعہ گیجٹس، معصومین کی کہانیاں، بکس اور ڈیجیٹل میڈیا۔ ماتم داروں کے لیے ہمہ قسم زنجیر، بسیجی رومال، گرین اینڈ بلیک شالز، امام ضامن، نایاب نگینہ جات، ہاتھ کی کڑیاں اور چہاردہ معصومین سے منسوب وال فریمز اور وال کلاک۔ ڈیجیٹل اسلامی میڈیا پروڈکٹس، مکمل اشرے، مجالس تلاوت قرآن، نوحے قصیدے اور اسلامی فلمیں HD ویڈیو اور MP3 فارمیٹس میں۔ اس کے علاوہ متبرک شیعہ پروڈکٹس کی ایک وسیع رینج جو آپ گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں۔ ازادار حلال فوڈز، نان الکوہل پرفیومز اور خوبصورت گفٹ باسکٹس بھی دستیاب ہیں۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں ہمارا اسٹور www.azadarstore.com یا رابطہ کریں ہمارے نمائندے سے واٹس ایپ پر 03099912140۔